الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد للہ ہم اپنے فقہ کورس کا آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ صلاۃ التراویح ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ کلاس ہمارے پارٹ سیکنڈ کا لاسٹ لیکچر ہوگا، یعنی کہ جو الصلاح ہے، صلاح کا لاسٹ لیکچر آج ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جو نیکسٹ کلاس ہوگی وہ سیام کے بارے میں، صوم کے بارے میں، یعنی روزے کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم اپنی کلاس شروع کریں گے ایز یوزول ایک مبارک حدیث سے۔ ایک پیاری سی حدیث ہے، یہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کرنے کی ترغیب دیتے تھے، یعنی رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، یعنی کہ تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ من غیر ان یأمر بعظیمۃ، لیکن وہ اس چیز کا حکم نہیں فرماتے تھے، حکم نہیں ترغیب دیتے تھے، بلکہ یوں ہی مطلب وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پڑھنی چاہیے، بلکہ ایسا نہیں فرماتے کہ تم پڑھو۔ فیقول، فرماتے تھے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرماتے تھے کہ جو شخص رمضان کریم میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور انٹراسپیکشن کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کیا کرے، رمضان میں قیام کرے، رمضان میں تراویح پڑھے، رات کو نماز پڑھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے بھی گناہ اس کے ہو چکے ہوں، جتنے بھی اس کے پاس میں گناہ ہو گئے ہوں، سب کے سب معاف کیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں یہ قیام کرے، ایمان کی حالت میں وہ قیام کرے، اور ساتھ ساتھ احتساب کی حالت میں، ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ۔ پھر فرماتے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال با کمال ہوا، جب وہ واپس چلے گئے، والامر علی ذالک، تو اسی طرح سے کام چلتا رہا، یعنی اس طرح سے لوگ نمازیں پڑھتے رہے، یعنی اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ نماز پڑھتے رہے۔ ثم كان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، فرماتے ہیں کہ پھر اسی طرح یہی کام چلتا رہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، ان کے دور خلافت میں بھی لوگ اسی طرح سے نمازیں پڑھتے تھے، جس کو مرضی جب مرضی وہ پڑھ لیا کرتا تھا رات کے وقت، یعنی کہ الگ الگ پڑھتے تھے یوں ہی۔ اور فرماتے وصدر من خلافت عمر علی ذالک، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بگننگ میں بھی ایسے ہی چلتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو سٹارٹنگ میں ایسا ہی چلتا تھا، اور پھر ایک حدیث ہے، مبارک حدیث ایک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان سب لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے، کی قاری کے پیچھے کھڑا کروں، اور ان سب کو حکم فرماؤں کہ یہ ایک ساتھ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ۔ پھر انہوں نے حضرت ابی ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان کو جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھا دیا جائے۔ حضرت ابی ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 20 رکعت تراویح کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر راوی فرماتے کہ پھر میں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ہذہ، کہ یہ کتنی پیاری بدعت ہو گئی، کتنی خوبصورت، کتنی اچھی بدعت ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ بدعہ کبھی اچھی بھی ہو سکتی ہے، کبھی بری بھی ہو سکتی ہے۔ جو بدعت حسن یعنی اچھی بدعت جو ہوتی ہے وہ اسلام میں منع نہیں ہے، یعنی جس بدعت سے اسلام میں فائدہ پہنچے وہ اچھی بدعت ہے، اس سے وہ گناہ نہیں ہے۔ جو بدعت شریعت کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے اسلام میں نقصان پہنچے، وہ بدعت گمراہی ہے، اور وہ گمراہی، وہ بدعت نار میں، آگ میں پہنچانے والی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی رمضان شریف میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے ہم اپنے لیکچر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پہلے سیکھیں گے کہ تراویح جو ہے یہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی شرعی حیثیت یعنی کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا چیز ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے،
سنت مؤکدہ ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یہ تاکید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، یہ ادا کی جائے گی یہ نماز، ٹھیک، اور میلز کے لیے بھی فیمیلز کے لیے بھی۔ اور تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے، سنت کفایہ، ٹھیک، جیسے ہم نے فرض کفایہ پڑھا تھا پہلے چیپٹر میں، ویسے ہی سنت کفایہ، یعنی کہ ایک ایسی سنت ہے کہ اگر پورے علاقے میں، پورے محلے میں اگر کچھ لوگ ہی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو سارے محلے کی طرف سے ادا ہو جائے گی جماعت، لیکن الگ الگ انڈیویجولی یہ سب پہ سنت ہے، ہر انسان کے لیے سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کی جماعت، تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، جیسا کہ اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف بھی سنت کفایہ ہے، یعنی کہ اگر پورے محلے میں ایک ہی شخص بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پھر سارے محلے کی طرف سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی انسان ایک محلے میں اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سارا محلہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر تراویح کو بھی کہیں بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھا جائے گا تو پھر سب کے سب گناہ گار ہو جائیں گے، پوری بستی گناہ گار ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی کہ اگر ایک دو لوگ بھی آ جائے، دو تین لوگ بھی آ جائے ایک محلے میں سے، اگر وہ ایک مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لے تو سارے محلے کی طرف سے جماعت ادا ہو جائے گی، جماعت، یعنی کہ اب وہ جماعت کے لیے گناہ گار نہیں ہوں گے، اگر وہ، یعنی کہ وہ جماعت چھوڑ رہے تو وہ گناہ گار نہیں مانے جائیں گے، لیکن تراویح ہر ایک انسان کو اپنی اپنی جگہ پہ انڈیویجلی پڑھنی ہے، ہر ایک انسان کے لیے سنت ہے، ٹھیک، اور بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائے تو اس میں ثواب بھی ہے اور بہتر ہے۔ اچھا، جو اس کا ٹائم ہے، اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ عشاء نماز کے بعد، کب تک؟ صبح صادق تک، ٹھیک ہے نا، عشاء نماز کی بعد سے، عشاء نماز جب ہو جائے گی اس کے بعد برابر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کب تک؟ صبح صادق تک، ٹھیک، یعنی طلوع فجر تک، جو ڈان ہے، ڈان مطلب صبح صادق، یعنی جب ختم سحری ہوتا ہے نا، جب جو ختم سحری کا وقت ہوتا ہے وہاں تک، اسی کو ہم طلوع فجر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں سے فجر سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے ہے، پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم یہ تراویح پڑھ لیں گے، ٹھیک، اور وطر کی نماز ہم تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، وطر کی نماز جو وطر 3 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں وہ تراویح سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، وہ تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر ہے کہ وہ تراویح کے بعد ہی پڑھ لی جائے، بہتر کیا ہے؟ وطر کو تراویح کے بعد ہی پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی انسان وطر کو تراویح سے پہلے بھی پڑھتا ہے تو اس کی ادا ہو جائے گی اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بھی پھر ثابت ہو جائے گا کہ اگر مان لیجئے آپ مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے گئے اور وہاں آلریڈی لوگ تراویح پڑھ رہے تھے، انہوں نے کچھ رکعتیں پہلے ہی پڑھ لی تھی، اب آپ کے رکعتیں پینڈنگ ہے، اب جب لاسٹ پہ جب وہ لوگ کھڑے ہو گئے، مطلب کہ اب وطر پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی تراویح میں سے کچھ رکعتیں پینڈنگ ہے ابھی، ریٹ سے انہوں نے 20 پڑھی، آپ نے 16 پڑھ لی، اب آپ کو بھی 4 رکعتیں پڑھنی تھی، لیکن وہ لوگ وطر کے لیے کھڑے ہو گئے، کہ اب یہاں نا رمضان شریف میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے، وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے گی، ٹھیک، سنت ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو کھڑے ہو گئے وطر کی نماز کے لیے، اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بھی پہلے وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، بعد میں پھر وطر کے بعد یہ 4 رکعتیں جتنی بھی آپ کی پینڈنگ ہوگی تراویح کی، یہ بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن عشاء کی نماز ضروری ہے کہ وہ پہلے ہی پڑھی جائے، عشاء کی نماز ضروری ہے کہ وہ پہلے ہی پڑھی جائے۔ مطلب کیا ہوا جی؟ مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مسجد میں آ جائیں گے، اگر وہاں لوگوں نے عشاء کی 4 رکعتیں پڑھ لی ہوں، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھ لی ہوں، اور وہ اب عشاء کی 2 سنتیں بھی انہوں نے پڑھ لی ہیں، اب وہ لوگ اب تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ اب آئے مسجد میں، اس لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے عشاء کی نماز الگ سے ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا، آپ عشاء کی نماز الگ سے ادا کر لیں گے پہلے، اس کے بعد پھر آپ تراویح پڑھ لیں گے۔ خیر، اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ عشاء کی نماز اگر الگ سے پڑھی کہ تراویح کو جماعت سے پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، ابھی میں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف آ جاؤں گا۔ اچھا، جو میں نے اس میں مسئلہ بولا کہ آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، پھر آپ تراویح کی کچھ رکعتیں جو پینڈنگ رکعتیں ان کی وہ الگ سے پڑھ لیں گے، یہ افضل ہے، لیکن اگر آپ نے کیا کہ اگر آپ تراویح پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر وتر کو الگ سے پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ طریقہ بھی صحیح ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے جماعت کے ساتھ وتر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ تراویح کو اپنی تراویح کو مکمل کر لیں جو تراویح پینڈنگ تھی۔ اچھا، اگر ایسا ہوا کہ مان لیجیے آپ نے نماز عشاء پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، اور آپ گئے، آپ نے وضو پھر سے کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے تراویح پڑھ لی اور پھر وتر کی نماز بھی پڑھ لی،
تو اب آپ کو یہ یاد آیا کہ جو پہلے میں نے عشاء کی نماز 4 رکعتیں پڑھ لی تھی، ان میں میرا وضو تھا ہی نہیں، میں نے طہارت کے بغیر ہی نماز پڑھ لی تھی، یا وضو اگر تھا، مان لیجئے کپڑے صاف نہیں تھے، کپڑے پاک نہیں تھے، طہارت نہیں تھی، اور پھر آپ نے جب طہارت حاصل کر لی، تراویح اور وتر کی نماز طہارت کے ساتھ پڑھ لی، اور عشاء کی نماز آپ نے طہارت کے بغیر ہی پڑھ لی تھی، تو یاد رکھیں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو عشاء کی نماز بھی دہرانی ہے اور آپ کو تراویح بھی دہرانی ہے، لیکن وتر کی نماز دہرانی نہیں ہوگی، وتر کی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کو عشاء اور تراویح دونوں دہرانی ہے۔ حالانکہ آپ نے تراویح طہارت کی حالت میں پڑھ لی تھی، پھر بھی آپ کو تراویح دہرانی ہوگی، اس لیے جب آپ تراویح پڑھنے جائیں گے، ویسے ہمیشہ ہر نماز میں تو طہارت تو شرط ہے نا، پہلے انسان کو ایک فریش وضو کر کے آنا چاہیے، کیونکہ ٹائم تو لگ ہی جائے گا اس میں، ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ تو لگتا ہی ہے، اس لیے پھر بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بار بار باہر نہ جانا پڑے، واش روم نہ جانا پڑے، سو اٹ از بیٹر کہ آپ پہلے ہی فریش ہو کے آ جائیں، آپ پہلے ہی ایک فریش وضو کر کے آ جائیں، آپ اپنے کپڑوں کو دیکھیں کہ پاک ہیں کہ نہیں ہے، اس کے بعد ہی آپ مسجد میں آ جائیں، مسجد کے آداب بھی ہیں اور یہ نماز کے آداب میں سے بھی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ پہلے ہی اپنی طہارت جو ہے وہ انشور کر لیں۔ اچھا، تراویح جو میں نے کہا اس کا ٹائم ہے عشاء کے بعد سے صبح صادق تک، تو مستحب یہ ہے کہ تراویح کو نا 1/3 آف نائٹ تک تاخیر کر لیں، اگر نائٹ کے 3 حصے کر لیے جائے، آپ پہلے حصے میں 1/3 آف نائٹ تک آپ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اگر آپ اس کو آدھی رات تک بھی پڑھ لیتے تو بھی جائز ہے، اس کے بعد اس کو لیٹ کرنا وہ صحیح نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا، تو آدھی رات تک اس کو پڑھ لینا، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن آدھی رات کے بعد پڑھ لینا اس میں پھر کراہت ہے، پھر یہ اچھی بات نہیں، تو آپ کو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ اور اگر تراویح کبھی مس ہو جائے گی، تراویح کی قضا نہیں ہوتی ہے، میں نے کیا کہا، میں نے کہا تراویح کی قضا نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر مس ہو گئی تو ہو گئی، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ نے پھر قضا کر لی، اگر آپ نے پھر سے پڑھ لی، مان لیجیے آج تراویح پڑھنی تھی، آپ نے آج نہیں پڑھی، اب آپ کل آ گئے مسجد میں، تو آپ نے کل آج کی تراویح بھی ادا کر لی الگ سے، اس کی ایکچولی قضا کرنی نہیں تھی، اب اگر آپ نے کر لی تو یہ نفل ہوگی، یہ تراویح کا ثواب نہیں ملے گا، یہ سنت ادا نہیں ہو جائے گی، نفل ادا ہو جائے گی، یہ بالکل باقی نمازوں کی سنتوں کی طرح ہے، ایکسیپٹ فجر کی طرح، فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی قضا ہوتی ہے، باقی جتنی بھی سنتیں ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، اگر آپ نے قضا کر بھی لی تو وہ نفل میں شمار کی جائے گی، وہ سنت نہیں کاؤنٹ کی جائے گی، ٹھیک، اسی طرح سے تراویح کی بھی کوئی قضا نہیں ہوتی، اور اگر قضا کر بھی لی تو یہ نفل کہلائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوئی؟ مدینہ، اتنے میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، چلیں تو پھر بڑھتے آگے، شاید کسی کو کوئی کوشچن نہیں۔ اب دیکھیے ہم تراویح پڑھیں گے کیسے، ہمارا میتھڈ کیا ہوگا تراویح پڑھنے کا؟ دیکھیے تراویح جو ہے نا، یہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت پڑھنا 10 سلاموں کے ساتھ، 10 پیئرز میں، دو کر کے 20 رکعتیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ اجماع ہو چکا ہے صحابہ کرام کا، دو دو رکعت پڑھ کے 20 رکعتیں پڑھنی ہے 10 سلاموں کے ساتھ، یعنی آپ کو 10 پیئرز میں 20 رکعت تراویح پڑھ لینی ہے، 10 پیئرز میں کو 20 رکعت نماز پڑھ لینی ہے، یہی سنت ہے، اسی پہ اجماع ہوا ہے صحابہ کرام کا، ٹھیک۔ اب اگر آپ نے کیا کر لیا، اگر آپ نے جو 20 کی 20 رکعتیں ہیں نا، وہ اگر آپ نے ساری رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لی ایک ہی سلام کے ساتھ، اگر آپ نے ساری رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لی، اور ہر 2 رکعت کے بعد آپ قاعدہ کر رہے تھے، یعنی کہ دیکھیے پہلے 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، فرسٹ 2 رکعتیں ہے نا، فرسٹ 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، اور پھر آپ نے یہاں پہ قاعدہ کیا، یعنی اتحیات میں بیٹھ کے تشہد کیا، سلام نہیں پھیرا، اسی طرح سے سیکنڈ پیئر پڑھ لیا آپ نے، پھر قاعدہ کیا، سلام نہیں لیکن پھیرا، اس طرح سے تھرڈ پیئر پڑھ لیا، پھر قاعدہ کیا، سلام نہیں پھیرا، اس طرح سے جب آپ پہنچے 20 پیئر پر آپ پہنچ گئے، اور یہاں پہ پھر آپ نے قاعدہ کے بعد سلام بھی پھیرا، قاعدے کے بعد سلام بھی پھیرا، تو یہ کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی، یعنی یہ مکروہ تھا، آپ نے کر لیا کام، مکروہ والا کام، لیکن ادا ہو جائے گی، گناہ ہے، مکروہ ہے، لیکن ادا ہو جائے گی تو کراہت کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، مکروہ تحریمی کے ساتھ یہ ادا ہو گئی، لیکن اب اگر آپ نے اس طرح سے سارے پیئرز پڑھ لیے ایک ہی نماز ایک ہی سلام کے ساتھ، لیکن کہیں پہ قاعدہ نہیں کیا آپ نے ساری آل 20 رکعتس، اگر آپ نے ساری رکعتیں پڑھ لی، اگر آپ نے ساری رکعتیں پڑھ لی ایک ہی سلام کے ساتھ ٹوگیدر، ٹھیک ہے نا، ایک ہی سلام کے ساتھ، وداؤٹ
قاعدہ ان بٹوین، آپ بیچ میں قاعدہ کہیں نہیں کر رہے. یاد رکھیں یہ صرف 2 رکعتیں ہی شمار کی جائیں گی، یہ صرف 2 رکعتیں ہی شمار کی جائیں گی، اس کو 2 رکعت نماز ہی مانا جائے گا، یہ 20 رکعت نہیں ہوئی. ٹھیک. اگر آپ نے ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا، 20 رکعتیں آپ نے پڑھی، تو 20 رکعت جو ہے 20 رکعت اپنے ایک سلام کے ساتھ پڑھ لی، تو پھر یہ نماز 2 رکعت ہی کاؤنٹ کی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم 20 رکعت نہیں سمجھیں گے. نیت کیسے کی جائے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ نیت ہر 2 رکعت کے بعد کر لیں. جب 2 رکعت پہ سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے، پھر سے نیت کر لیں، بہتر یہ ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ساتھ 20 رکعتوں کی بھی نیت کر لی تو بھی جائز ہے. تو یہ رد المختار میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ 20 رکعتوں کی نیت ایک ساتھ ہی پہلے ہی کر لیں گے تو بھی وہ جائز ہے، بٹ بہتر کیا ہے کہ آپ ہر 2 رکعت کے بعد نیت کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یاد رکھنے کی جو امام ہو یا مقتدی ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، دونوں کے لیے ہر 2 رکعت میں ثنا بھی پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی پڑھنا ہے. اور پھر مقتدی اعوذ باللہ بسم اللہ کہیں نہیں پڑھے گا، بٹ امام سب تو پڑھ لیں گے کیونکہ ان کو قرات کرنی ہے. اور تشہد بھی ہر ایک کو پڑھنا ہے، امام کو بھی اور مقتدی کو بھی تشہد بھی پڑھ لینا. ٹھیک ہے، تشہد واجب ہے، تشہد بھی پڑھ لینا ہے. تشہد کے بعد درود بھی پڑھ لینا ہے، اور درود کے بعد دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی مانگنی ہے قاعدہ میں، امام کو بھی اور مقتدیوں کو بھی. لیکن اگر مقتدیوں کو یہ ان پہ اگر گراں گزرے، اگر وہ بہت آرام سے پڑھ رہے ہوں، اگر وہ بزرگ ہوں، اگر وہ بیمار ہوں اور وہ ساری پھر درود بار بار نہیں پڑھ سکتے، پھر وہ اللہم صلی علی محمد و آلہ پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں. یہاں اتنا ہی اگر وہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر انسان کو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. درود ابراہیمی پڑھ لینا چاہیے، اس کے بعد دعا بھی مانگ لینی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں وہی چیز جو ہم نے پچھلے بیان کی ہے کہ اگر آپ نے تشہد تک آپ نے پڑھ لیا اور ابھی آپ درود پڑھ ہی رہتے، امام صاحب نے سلام پھیرا تو آپ بھی سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایسا ہوا کہ ابھی آپ تشہد کمپلیٹ نہیں کر چکے تھے، امام صاحب نے سلام پھیرا، آپ تشہد اپنے کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد سلام پھیریں گے. جو رولنگ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھی ہے، سیم رولنگ یہاں بھی اپلائی ہوگی، یہ بھی نماز ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، بس تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں کاؤنٹنگ میں ڈفرینس ہے. 20 رکعت پڑھنی ہے تو باقی کبھی بھی 20 رکعت نہیں پڑھ لیتے ہیں اتنے ایمفیسس کے ساتھ، اور ابھی پڑھ لینی ہے. لیکن باقی رولنگ سیم وہی نماز کی جو ہر نماز میں رولنگس فالو ہوتی ہیں، یہاں بھی وہ رولنگس فالو ہو جائیں گی. ٹھیک. چلے. اور اس میں جو قرات ہے نا، جب امام سے اس میں قرات کریں گے تو قرات دھیرے دھیرے کر لیں گے. یعنی اتنا دھیرے پڑھنا فرض ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، مخارج غلط نہ ہو جائے، حروف تبدیل نہ ہو جائیں، اور سمجھ آ جائے سننے والے کو کیا امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. اتنا جتنا ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے اتنا بہتر ہے. نہیں اتنا آرام آرام سے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اتنا بہتر ہے. ٹھیک. تو اب اگر کوئی ایکسپرٹ ہوگا قرآن پڑھنے میں، اگر کوئی حافظ ہے، اس کو یاد ہے اچھی طرح سے، وہ اگر تھوڑا سا تیز بھی پڑھ لے لیکن وہ اچھا نہیں ہے. بہتر ہے کہ آرام سے پڑھا جائے کہ سب کو سمجھ آ جائے. اور پرٹیکولرلی غلط قرآن نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ تیزی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان غلط قرآن پڑھ دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اس میں نا تراویح میں سنت ہے کہ پورے 30 دنوں میں کم سے کم ایک بار قرآن مکمل پڑھ لیا جائے. ایک بار پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 بار پڑھنے میں فضیلت ہے، اور 3 بار پڑھنا افضل ہے. یعنی ایک ختم کرنا سنت، 2 ختم کرنا قرآن پاک کا، 2 ختم کرنا یہ فضیلت میں ہے، اور 3 ختم کرنا اس سے زیادہ فضیلت افضل ہے. بہتر ہے 3 بار قرآن پاک کو مکمل کر لیا جائے تراویح میں. 10 دنوں میں ایک بار، 10 دنوں میں ایک بار، اور 10 دنوں میں ایک بار. اگر ایسا نہ ہو پائے 2 بار کر لیا جائے، اگر ایسا بھی نہ ہو پائے تو ایک بار کم سے کم کر لیا جائے. بہرحال اگر ایک بار بھی نہ کر لیا جائے تو بھی نماز ہو جائے گی. یہ فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے کہ ایک بار پڑھ لیا جائے. اگر ایک بار مکمل نہ ہو پائے تو بھی کوئی دقت نہیں، نماز ہو جائے گی. ٹھیک. ہر 4 رکعتوں کے بعد، ہر 4 رکعتوں کے بعد بہتر ہے کہ ہم ریسٹ کریں، بیٹھے اتنی دیر تک بیٹھے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہوں. 4 رکعت پڑھنے میں ہم نے جتنا ٹائم لگایا، 4 رکعتوں کے بعد اتنے ٹائم تک ریسٹ کر لیں گے. یہ مستحب ہے، بہتر ہے رکے. اور اس دوران آپ کیا کر لیں گے، آپ کی مرضی. آپ چاہے تو خاموش رہیں، ٹھیک ہے نا. آپ چاہے تو تلاوت کر لیں، آپ چاہے تو درود شریف پڑھ لیں، یا آپ چاہے تو 4 رکعت نفل پڑھ لیں. آپ چاہے تو 4 رکعت نفل پڑھ لیں. لیکن 2 2 رکعتوں کے بعد نفل پڑھنا، 2 رکعت نفل پڑھنا وہ صحیح نہیں ہے.
وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ کیا کریں گے، ہر 4 رکعت کے بعد آپ چاہے تو نفل رکعت 4 پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک. لیکن وہ الگ الگ پڑھیں گے، ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، بدعت ہے. ان کو الگ الگ سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ان میں نا آ، ایک دعا بھی ہے، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ سلائڈ میں وہ دکھاؤں گا. ایک دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم. اور بلکہ آپ چاہے تو آپ بالکل خاموش رہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. تلاوت کرے تو اچھا ہے. درود شریف پڑھ لے وہ بھی صحیح ہے. یا آپ جو بھی میں دعا دکھاؤں گا نیکسٹ سلائڈ پہ وہ پڑھ لیں تو وہ بھی صحیح ہے. یا پھر آپ نماز 4 رکعت پڑھ لیں گے نفل تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن یاد رکھیں گے، ہر 2 رکعت کے بعد نفل نہیں پڑھیں گے، بس 4 رکعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اور 2 رکعت کے بعد ہم ریسٹ نہیں کر لیں گے، 4 4 رکعت کے بعد ہی ریسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے 20 رکعت پڑھنی ہے تو 10 رکعت کے بعد ریسٹ کیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے. نہیں، یا 4 کے بعد کریں گے، 8 کے بعد کریں گے، 12 کے بعد کریں گے، اور 20 کے بعد ریسٹ کر لیں گے اتنی دیر تک جتنی دیر 4 رکعت نماز پڑھنے کو لگتی ہے. اتنی دیر تک ہم ریسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، مدینہ، اتنا کلیئر ہے؟ ہاں، کچھ جگہوں پر سورۃ الفیل سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں. آپ جہاں سے چاہے وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا سنت ہے ایک بار پوری رمضان شریف میں سنت ہے تراویح میں ایک بار قرآن مکمل پڑھ لینا، 2 بار اس میں فضیلت ہے، اور 3 بار پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر آپ نہ بھی پڑھ لیں پورا قرآن تو بھی آپ کی تراویح ہو جائے گی، گناہ گار نہیں ہو جائیں گے. بھائی کہیں جگہوں پہ حافظ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، یاد نہیں ہوتا لوگوں کو، تو پھر کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی. لیکن بہتر تھا کہ وہ کسی حافظ صاحب کو لاتے، پھر ان سے قرآن سنتے تو وہ بہتر تھا. ٹھیک ہے نا. جو بیچ میں ریسٹ کرنا ہے یہ مستحب ہے. بیچ میں ریسٹ کرنا مستحب ہے، بہتر ہے. اب چونکہ اپنی پہلی حدیث میں سنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم نے پہلی حدیث واقع کی پہلی سلائڈ میں کہ جو رمضان شریف میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے پاس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو جب آپ نماز پڑھ ہی رہے نا، 20 رکعت پڑھ لیں گے تو بیچ میں ریسٹ کرنا یہ بھی قیام میں آتا ہے. یہ ثابت ہے نا سنت سے، تو یہ بھی قیام میں آتا ہے. کچھ نہیں پڑھنا، بیٹھنا ہے بس. اب یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ. رمضان شریف میں بیٹھنا بھی عبادت ہوتا ہے اگر وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جائے. رمضان کی رات میں جیسا اگر بیٹھ رہے اپنا خاموش بیٹھ رہے، کچھ نہیں پڑھ رہے، کوئی ذکر و اذکار نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی درود نہیں، 4 رکعت نماز پڑھ لی بیٹھ جاؤ. اتنی دیر تک جتنی دیر میں آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیتے، یہ بھی عبادت ہے. تو یہاں بیٹھنے کے بھی یہاں اپنے کریڈٹس ملتے ہیں، بیٹھنے کے بھی اپنے پوائنٹس ملتے ہیں. تو اس لیے بیٹر ہے کہ بیٹھا جائے. بٹ اگر آپ نہیں بیٹھتے ہیں، کوئی جلدی ہے، تو آپ کوئی دقت نہیں، آپ بنا بیٹھے بھی نماز جلدی جلدی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بیٹر ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھیں. اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے ایکچولی؟ آپ میں صبر آ جائے. تو اس صبر کو نا انکلکیٹ کیا جائے، پھر جو روزے کی جو تھیوری اس کو پریکٹیکل لائف میں لایا جائے پھر. ٹھیک. کسی سے لڑا نہیں جائے، کسی شور شراب نہیں کیا جائے، آ، باتیں زیادہ نہ کی جائے، اسی طرح سے غیبت نہ کی جائے. جو جائز کام ہے جائز کاموں سے پرہیز کیا تو پھر ناجائز کاموں سے پرہیز تو خود بخود ہی ہو جانا چاہیے. روزوں کا ایک مقصد ہے. تو اس طرح سے جب آپ دن بھر بھوکے پیاسے رہے، پھر شام کو نیند سے بھی تھوڑا کنٹرول کر لیں گے. نیند پر بھی تھوڑا دو چار منٹ لگ جاتے ہیں، 2 4 منٹ ویٹ کر لیں گے 4 رکعتوں کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ راضی رہے گا. اچھا، جو تراویح ہے نا، تراویح میں یہ باجماعت پڑھنا افضل ہے. اب اگر کوئی انسان گھر کے اندر ہی جماعت قائم کر لے، ٹھیک ہے نا، تو جماعت کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن مسجد میں جو پڑھنے کا ثواب تھا وہ نہیں ملے گا. تو یہ غلط ہے. جب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، انسان کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں ہی جماعت ادا کرے. اور عورتیں کیا گھر میں جماعت ادا کر لیں گی؟ نہیں. عورتوں کو جماعت کا اہتمام نہیں کرنا ہے گھر کے اندر، کیونکہ عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اگر عورتیں ہی یہ کریں گی، امامت کریں گی، تو مکروہ ہے. تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی، بہرحال ادا تو ہو جائے گی. اس لیے اب ایسا بھی نہ ہو کہ کہیں ایک گھر میں عورتیں جمع ہو جائے، پھر وہاں کوئی مرد ان کو جماعت کرائے، اور پھر وہ ساری عورتوں کو بلائے کہ فلاں گھر میں تراویح کی جماعت ہوتی ہے. تو یہ بھی فتنے کا شکار اس سے ہو سکتا. تو پھر بیٹر تھا کہ پھر ان عورتوں کو مسجد میں ہی پرمیشن دی جاتی. تو اس طرح سے کسی گھر بلانا یہ بھی صحیح نہیں رہے گا. ٹھیک. 4 رکعت ایک سلام، سر کیا آپ ویسے فرماتے ہیں یا تو دو دو کر دو 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 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. 2 رکعت پڑھ لی، سلام پھیرا، پھر 2 رکعت پڑھ لی، سلام پھیرا، پھر آپ کو ویٹ کرنا ہے، پھر ریسٹ کرنا ہے. اتنا ٹائم جتنا ٹائم آپ کو یہ 4 رکعت پڑھنے میں لگا، اتنی دیر تک ویٹ کرنا. ٹھیک.
पर्टिकुलरली तरावी में ना अक्सर जगहों पे क्या होता है ना, हमारे यहाँ हम लोग तरावी बहुत तेज से फिर पढ़ते हैं मस्जिदों में ना, फिर इमाम बहुत तेज तेज पढ़ते हैं, तो वो गलत बात है। इतनी तेज से कुरान पढ़ना कि फिर गलत आप लहने जली कर लें तो वो बहुत गुनाह है, वो तो बिल्कुल हराम काम होगा फिर। या फिर अगर आप कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फर्क तोड़ रहे और जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है, फिर हराम काम कर रहे हैं। और अक्सर ये भी देखते हैं हम कि हम उसको इमाम फिर तरावी में ले लाते हैं जिसकी आवाज़ अच्छी हो। आवाज़ अच्छी हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, वो कुरान सही से पढ़ता हो ये ज़रूरी है। ठीक है ना। खुश इल्हान खुश लहन को, जिसकी आवाज़ अच्छी हो, उसको इमाम बनाना ज़रूरी नहीं है। सही से कुरान पढ़ने वाले को इमाम बनाना ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको इमाम मुकर्रर कर लें जो कुरान सही से पढ़ता हो। जो इसकी आवाज़ अच्छी हो लेकिन कुरान सही से अदा ना करता हो, तो उसको इमाम ना बनाया जाए। हमें देखना चाहिए, मोहल्ले वालों को देखना चाहिए, औकाफ कमेटी को देख लेना चाहिए कि इमाम किसको बना रहे हैं। और अगर आपके एरिया में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग अपने औकाफ के चेयरमैन से बात कर लें, उनसे बात कर लें और उनको बता दें ये इमाम साहब में ये दिक्कतें हैं, इसलिए सबकी नमाज खराब हो रही है। लेकिन लड़ना नहीं, आप आराम से बोलना, बिल्कुल इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, वो लोग समझ जाएंगे। तो औकाफ में माशाल्लाह जो मोहल्ले के सबसे अच्छे लोग होते हैं वही औकाफ में रहा करते हैं, तो वो लोग इस बात को समझ जाएंगे। अगर किसी शख्स ने ना एक मस्जिद में तरावी पढ़ ली, मुकम्मल तरावी पढ़ ली, फिर वहां वित्र भी पढ़ ली, और ये दूसरी मस्जिद में चला गया, इसने सोचा मैं वहां भी पढ़ लूं, तो पढ़ सकता है, लेकिन फिर वहां वित्र ना पढ़े, फिर ये वहां वित्र ना पढ़े। इसी तरह से हमें चाहिए कि हम एक ही इमाम के पीछे 20 की 20 रकातें पढ़ ले, बेहतर है ये। लेकिन अगर हमने किसी मस्जिद में तरावी के लिए दो इमाम रखे हैं, तो आधी नमाज वो एक इमाम पढ़ाते हैं, आधी नमाज दूसरे इमाम पढ़ाते हैं, तो भी कोई मसला नहीं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये कि इमाम को फिर हम किस टाइम पे स्वैप करें, हम उस टाइम पे इमाम को स्वैप करें जहाँ पे तरवीहा हो। तरवीहा मतलब 4 रकात, एक्चुअली इसको बोलते हैं तरवीहा। तरवीहा मतलब जो 4 रकात का सेट होता है, सेट ऑफ 4 रकात्स। और अगर इन सेट्स का जमा हम लेना, अगर इसका प्लूरल ले इन सेट्स का, तो उसको बोलेंगे तरावीह। इसको बोलेंगे हम तरावीह। तरावीह का मतलब क्या होता है? आ, ये सेट्स ऑफ 4 रकात, जो बहुत सारे सेट्स होंगे, 4 4 रकात होंगे, उनको हम तरावीह बोलेंगे। तो हर तरवीहा के बाद हम रेस्ट कर लेंगे। हम कितनी बार हम रेस्ट कर लेंगे? 4 के बाद, 8 के बाद, 12 के बाद, 16 के बाद और 20 के बाद। यानी 5 तरवीहा आएंगे, 5 सेट्स आएंगे हमारे पास 4 4 रकातों के। तो अगर हमें इमाम को स्वैप करना होगा, इमाम को अगर रिप्लेस करना होगा, इट इज़ बेटर कि उनको तरवीहा पे रिप्लेस करें। ऐसा नहीं कि हमने 10 रकातों के बाद रिप्लेस किया। बेटर है कि आप 8 के बाद करें या 12 के बाद कर ले रिप्लेस, या 4 के बाद ही कर ले या 16 के बाद कर ले रिप्लेस। तरवीहा पे कर ले रिप्लेस, ये बेटर है अगर ऐसा करना हुआ तो। नाबालिग शख्स, नाबालिग लड़का और तरावी की इमामत नहीं कर सकता। अगर कर भी ले तो उसके पीछे जो बालिग होंगे उनकी नमाज नहीं होगी, उनकी तरावी होगी ही नहीं। इसलिए बेटर ये है कि इमाम जो होगा वो बालिग ही हो। अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि दरसगाह से बच्चों को ले आते हैं तरावी पढ़ाने के लिए, और वो बच्चे नाबालिग होते हैं, हाफिज होते हैं वो माशाल्लाह, लेकिन नाबालिग होते हैं, वो अडल्ट्स नहीं होते। उनके पीछे बालिगों की नमाज नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर तमाम लोगों की ना इशा की जमात कज़ा हो गई, अगर सब लोगों ने इशा की जमात को तर्क कर दिया, और अब उन्हें चाहे कि वो लोग तरावीह को भी जमात के साथ ना पढ़ें, वो तरावीह को जमात के साथ ना पढ़ेंगे। फिर अगर सारी मस्जिद ने, अगर बस्ती में जितने भी लोग हैं, सब के सब लोगों ने जमात के साथ ये इशा की नमाज नहीं पढ़ ली, अब वो तरावीह को भी अलग ही पढ़ लेंगे। ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर इशा की जमात हो गई मस्जिद में, किसी एक शख्स से मिस हुई, तो फिर वो तरावी को जमात के साथ पढ़ सकते हो। पहले ईशा की नमाज अलग से पढ़ लेगा, फिर वो बाकी तरावी जमात के साथ पढ़ सकता है। ठीक। और इसी तरह से अगर इंसान ने ईशा की नमाज जमात के साथ अदा कर ली और तरावी तनहा पढ़ी, तरावी की 20 की 20 रकात अलग से पढ़ ली, और फिर वो वित्र की जमात में शरीक होना चाहता है, तो हो सकता है। मैंने पहले कहा ना, हम रमज़ान शरीफ में वित्र की नमाज भी जमात के साथ पढ़ते हैं, तो इसमें वो हो सकता है शरीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक। लेकिन अगर उसने इशा की नमाज तनहा पढ़ी थी, अगर उसने इशा की नमाज अलग से पढ़ ली थी और फिर तरावी जमात के साथ पढ़ी, तो उसको चाहिए कि वो वित्र भी अलग ही पढ़े, तो वित्र भी उसको अलग ही पढ़नी है। क्या कहा मैंने कहा जिस शख्स ने इशा की 4 रकातें जमात के साथ ना पढ़ी हो,
پھر وہ وطر کی 3 رکعتیں بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، وہ وطر کی 3 رکعتیں الگ ہی پڑھے گا، ٹھیک۔ اور تراوی بیٹھ کر، بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض فقہا کے نزدیک بیٹھ کر تراوی ہوتی ہی نہیں بلا عذر، جس کو عذر ہو تو وہی پڑھے گا بیٹھ کر، جو ہم نے عذر بیان کیے ہیں پچھلے لیکچرز میں، جہاں ہم نے بولا تھا کون انسان بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، وہی رولنگ فالو ہوگی۔ اب جو انسان اس کے لائق ہو، جس کو اس کے ساتھ ایسی پرابلم ہو، وہی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ایک تندرست انسان بیٹھ کر تراوی نہیں پڑھ سکتا، اس کی بعض فقہا کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک۔ اور ایسا کچھ لوگ میں نے خود دیکھا ہے، ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب تھک جاتے تراوی پڑھتے پڑھتے، تو پھر وہ دیکھتے کہ امام صاحب نے نماز شروع کر دی، پوری جماعت کھڑی ہو گئی، اور پھر وہ لوگ بیٹھے ہی رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہے کہ رکوع ملنے پر رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ قراءت کے دوران جماعت میں شریک ہی نہیں ہوتے ہیں، پھر جب امام صاحب رکوع میں چلے جاتے یہ لوگ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا منافقوں کا عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کے بارے میں، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ تھکے جی اٹھتے ہیں، یعنی کہ کسالہ لیزینس کے ساتھ اٹھتے ہیں، تھکے تھکے اٹھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ اگر ہمیں یہ عادت ہے، اگر ہم سے یہ گناہ ہوتا ہے تو آج کے بعد نہیں کریں گے، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، اب انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں کریں گے۔ اب ہم اچھے سے ایک دم سے پہلے ہی کھڑے ہو کر جماعت میں شریک ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اور اس طرح سے اگر وطر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو یہ یاد آیا کہ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، سب لوگوں کو یاد آیا کہ 2 رکعتیں رہ گئی، ہم نے 18 ہی پڑھی تھی، تو ان کو چاہیے کہ وطر کی نماز کے بعد یہ 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ہی ادا کر لیں، ٹھیک۔ لیکن اگر آج یاد آیا کہ کل کی تراویح میں نا 2 رکعتیں رہ گئی تھی، تو پھر وہ 2 رکعتیں سب لوگ الگ الگ پڑھ لے، وہ آج کے دن ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں ادا ہو سکتی ہیں، ٹھیک۔ وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ سپوز امام صاحب نے اگر سلام پھیرا، تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں ہم نے پڑھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 رکعتیں ہم نے پڑھی، ایک کہتا ہے 2، ایک کہتا ہے 3۔ لیکن جو 3 کہنے والا بندہ ہے اس کے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہے، جو 2 کہنے والا بندہ ہے اس کے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہے، تو یہاں پہ امام صاحب کے قول پہ اعتبار ہوگا۔ امام صاحب کو جتنا لگا ہوگا، امام صاحب جو کہیں گے وہی ہے۔ اگر امام صاحب نے کہا کہ ہم نے 3 پڑھی تو 3 ہی مانی جائیں گی، امام صاحب نے اگر کہا کہ ہم نے 2 پڑھی تو 2 ہی مانی جائیں گی۔ اور اگر امام صاحب بھی ایک رائے نہیں دے سکتے، تو پھر امام صاحب کو اس جماعت میں سے، مقتدی میں سے جس انسان پر بھی سب سے زیادہ اعتبار ہو، جس کو سچا سمجھتے ہوں، وہ اس سے پوچھیں کہ آپ بتائیں، جتنا وہ بولے گا اتنی ہی رکعتیں مانی جائیں گی انہیں، کہ انہوں نے 2 پڑھی ہوں گی یا اس سلام کے ساتھ 3 پڑھی ہوں گی۔ اگر وہ شخص بھی نہ بول پائے تو پھر میجورٹی آف جماعت جو کہے گی وہی سمجھی جائے گی۔ اگر سب نے کہا پھر 2 ہی پڑھی تو مطلب یہ 2 رکعتیں ہو گئی، اگر سب نے کہا کہ ہم نے 3 پڑھی، مطلب یہ تینوں تینوں پھر نفل ہو جائے گی، یہ پھر الگ سے 2 پڑھنی ہوگی۔ یہ رول ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ اگر ہم نے 1 نمبر پر رکعت ہمیں پڑھنی تھی، ہم نے اور نمبر پر رکعت پڑھ لی تو پھر وہ نفل ہو جائے گی، ہے نا، یہ ہم نے چیزیں پڑھ لی ہیں پیچھے، تو وہ نفل ہو جائے گی، پھر ان کو یہ 2 رکعتیں پھر سے پڑھنی ہوں گی، ٹھیک۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ بتا دوں، جو لوگ تراویح میں ختم قرآن کرتے ہیں، جو پورا قرآن پڑھتے ہیں، امام صاحب کو چاہیے کہ پورے 30 دنوں میں کم سے کم، انفیکٹ بس ایک ہی بار، کم سے کم ایک ہی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھا جائے، زور سے پڑھا جائے، ہے نا۔ ہم سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ امام صاحب کو چاہیے کہ پورے 30 دنوں میں سے ایک بار زور سے بسم اللہ پڑھیں، ہر دن نہیں، بس ایک بار پڑھا جائے، سو دیٹ کہ یہ لوگ جب قرآن پڑھے سن ہی رہے ہیں سب لوگ، چونکہ بسم اللہ قرآن کا ایک پارٹ ہے، تو وہ بھی سن لیں، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی سننے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 30 کے 30 دنوں پڑھیں گے، تو حنفی فقہ میں وہ جائز نہیں ہے 30 کے 30 دن جہرن بسم اللہ پڑھنا، بس ایک بار پڑھا جائے۔ اور جو متاخرین فقہا ہے، یعنی کہ جو ریسنٹ فقہا ہے، ان کے اکارڈنگ جب تراویح میں نا، جب ختم قرآن کرنا ہو، جب قرآن مجید جب جس دن ختم ہونے والا ہو تراویح میں، اس دن وہ 3 بار سورۃ الاخلاص بھی پڑھ لے، یہ مستحب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن جو سب سے آخری رکعت ہوگی، اس میں الف لام میم سے لے کر المفلحون تک پڑھا جائے، یہ مستحب ہے، یہ متاخرین فقہا کا قول ہے۔ اگر اس پہ عمل نہ بھی کیا جائے تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کر لیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ رمضان شریف میں 61 ختم کیا کرتے تھے، 61 ٹائمز قرآن کو مکمل کرتے تھے، ناٹ اے جوک، 61 ٹائمز، 30 بار دن میں، 30 بار رات میں، 60 ہو گئی، اور ایک بار تراویح میں 30 بار
دن میں، یعنی ہر روز وہ ایک ایک بار پڑھتے تھے دن میں، اور ہر نائٹ کو ایک ایک مکمل ایک بار قرآن پڑھتے تھے، اور پھر تراویح میں الگ سے ایک بار پڑھ لیتے تھے. تو اس طرح سے یہ 30 دنوں میں 61 ٹائمز پڑھتے تھے. اور 45 ایئرس تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کے وضو سے نماز فجر انہوں نے پڑھی. عشاء کے لیے جو وضو کیا تھا، فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھ لی، اسی وضو سے ادا کر لی، یعنی کہ رات بھر جاگے رہے، سوئے نہیں ایک بار بھی. یہ 45 سال تک یہ عمل ان کا رہا، سبحان اللہ. تو یوں ہی امام اعظم نہیں کہلاتے ہیں. سلام ہو ان کی قبر پر، لاکھوں کروڑوں رحمت اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر برسائے، کہ جنہوں نے پوری امت کو یہ راہ دکھائی، فقہ کا درس دیا، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ نماز ہم کیسے پڑھتے، جنہوں نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا طریقہ ہمیں سکھلایا. تو وہ امام اعظم کہلائے. سورۃ الجمعہ میں ان کے بارے میں انڈائریکٹلی بشارت دی گئی ہے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں انڈائریکٹ ایک ان کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے، کہ امام اعظم آئیں گے. سورۃ الجمعہ میں بس ہے، اس کی اب تفسیر پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، کچھ کوشچنس آئے آپ لوگوں کی طرف سے. جس نے پہلے فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اس کا کیا؟ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، وتر بھی الگ سے پڑھے گا، تو وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. 4 رکعت ملا کر پڑھ سکتے ایک سلام کے ساتھ؟ نہیں، یہ خلاف سنت ہے. ان کا سوال ہے کہ اگر پہلے ایک جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لی جائے، اس کے بعد کیا دوسری جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ نفل ہوگی، دوسری وہ نفل ہوگی، پڑھ سکتے ہیں. حنفی فقہ میں اجازت ہے کہ آپ نے ایک جگہ تراویح پڑھ لی، لیکن اگر آپ امام ہے، آپ نے ایک بار پڑھائی، تو پھر آپ دوسری جماعت میں امامت نہیں کر سکتے، لیکن وہاں اقتدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، یہ دعا بھی فقہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ ہم ایک تراویح میں پڑھ سکتے ہیں. تراویح مطلب، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا، جو 4 رکعتوں کے بعد ہم ایک پاز لیں گے، یعنی اتنا بڑا ہم پاز لیں گے جتنا ٹائم ہمیں 4 رکعت پڑھنے کو لگے گا. یعنی کہ دو دو کر کے، جب 2 رکعت پہلے پڑھ لی، پھر 2 رکعت پڑھ لی، اتنا ٹائم جو گزرا، اتنے ٹائم کے لیے پھر ہم ایک پاز لیں گے. اس پاز میں ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ رد المحتار میں دعا لکھی ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. تو یہ دعا یہ فقہ کتابوں میں لکھی ہے، اس کو پڑھیں تو اچھی بات ہے. اور اگر کوئی انسان اس کو نہ بھی پڑھنا چاہے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا، چاہے چپ چاپ رہے، خاموش رہے، یا پھر یہ دعا پڑھ لے، یا 4 رکعت نفل پڑھ لے، یا تلاوت کر لے، یا درود پڑھ لے، تو کوئی بھی عمل ہم کر سکتے ہیں. اچھا، اس دعا میں ایک خاص بات ہم یاد رکھیں گے. اس میں کامن مسٹیک ہے، جو کہ لوگ اکثر اس کو والعظمت ہی پڑھتے ہیں. یہاں پہ وا پہ سکون کرتے ہیں، یہاں پہ وا پہ سکون کرتے ہیں. یاد رکھیں گے، وہ بہت کفریہ کلمہ بن جائے گا. ایک ہوتا ہے عظمتن، ایک ہوتا ہے عظمتن. اس کا مطلب ہوتا ہے بون، ہڈی، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے. اور عظمتن، عظمتن یعنی کہ بڑائی، عظمت، جس کو ہم اردو میں عظمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہائینس. تو یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ ترجمہ یہ ہوگا: سبحان، پاک ہے وہ ذات، ذی العزت، جو عزت والی ذات ہے، جو عزت والا ہے، والعظمت، اور عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، عظمت. اگر یہاں پہ ہم عظمت کہیں گے تو ہڑیوں والا جو ہے، اور وہ کلمہ کفر ہوگا، اللہ پاک بچائے اس چیز سے. تو یہاں پہ یہ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، تو اس چیز کو، اس کا صحیح تلفظ کیا جائے، اس کو صحیح سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے جی. سو دس واز آل فرام مائی سائڈ. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہوگا تو وہ پوچھ سکتا ہے. چلے، شاید اور کوئی کوشچن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی اور بھی کوشچن ہوا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.